دوستو یہ 18 ستمبر 2002 کی بات ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا اور شاہ فہد بن عبدالعزیز کے بھائی شاہ سعود بن عبدالعزیز کے پوتے شہزادہ فہد نے اپنے ایک دوست منظر بن سلیمان کو دیکھا جو اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ شہزادہ فہد یہ دیکھ کر سخت طیش میں آیا۔ وہ کمرے میں گیا، کلیشنکوف اٹھا لایا اور 15 سالہ منظر پر فائرنگ کر دی۔ منظر کو 3 گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ شہزادہ فہد کو فوری طور پر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مقدمہ کم و بیش 10 ماہ تک چلتا رہا۔ دوستو سعودی وزارت عدل کے مطابق قتل کے ہر کیس کو 13 قاضی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس مقدمے کا فیصلہ جولائی 2003 کو صادر کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف نہیں کرتے تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے۔ شاہی خاندان اس فیصلے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھا، لہٰذا شہزادہ فہد کی والدہ نے مقدمے کے دوران ہی 6 مرتبہ منظر کی ماں سے رابطہ کیا اور انہیں معافی پر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر منظر کی والدہ قاتل کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئی۔ اب جب سزا میں ایک ہی دن رہ گیا تھا تو 30 اپریل 2004 کو شاہی خاندان کی معزز شہزادی اور شہزادہ فہد کی والدہ مقتول کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن جب دیکھا کہ مقتول کے ورثاء معافی کے لیے کسی صورت تیار نہیں تو دیت کی درخواست کر دی۔ شاہی خاندان نے دیت کے لیے جس رقم کی پیشکش کی یہ سعودی تاریخ میں ریکارڈ رقم تھی، لیکن مقتول کے والد نے 70 ملین ریال جو کہ 2 ارب 98 کروڑ اور 13 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں کی خطیر رقم بھی ٹھکرا دی۔ دوستو معافی کی درخواستوں اور دیت میں اضافے کا سلسلہ جاری تھا کہ 1 مئی 2004 کا سورج طلوع ہو گیا اور فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ صبح سویرے ریاض کے گورنر امیر سلیمان بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں مقتول منظر کے والد سلیمان اور اس کے رشتہ داروں کو آخری ملاقات کے لیے بلا لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج قاتل سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ گورنر نے کہا، میں آپ لوگوں کے مقدمے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی شاہی خاندان نے اس سلسلے میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہاں البتہ میں آپ کو اسلام میں معاف کرنے کی اہمیت سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کا اعلیٰ کردار ہوگا، اور اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ دوسری طرف گردن زدنی کا وقت جتنا قریب آتا جا رہا تھا، شہزادہ فہد کی والدہ کی طبیعت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے شہزادہ فہد کے والد نائف بن سعود کہتے ہیں، جس دن عدالتی حکم کا نفاذ ہونا تھا اس روز صبح سویرے ایک عدالتی اہلکار نے فون پر بتایا کہ وہ عدالت پہنچ جائیں۔ یہ سن کر ہماری تمام امیدیں دم توڑ گئی۔ شہزادہ فہد کی ماں تو شدت غم سے گری اور بے ہوش ہو گئی، جنہیں فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں نے اپنی ہمت سنبھالی، لیکن ایک ایسے باپ کی دلی کیفیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کو چند گھنٹے بعد اپنے نوجوان بیٹے کا تڑپتا جسم اور کٹتی گردن دیکھنا تھی۔ 1 مئی 2004 کے سورج کی گرمی جتنی بڑھتی جا رہی تھی، اسی رفتار سے صلح اور معافی کی تمام تر امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ صبح سے بے شمار لوگ کیسر الحکم کے پہلو میں میدان قصاص میں جمع تھے۔ کچھ لمحے بعد لوگوں نے دیکھا شہزادہ فہد کو ایک گاڑی سے اتارا گیا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، قیدیوں کا مخصوص لباس پہنا ہوا ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کا بازو تھاما ہوا ہے۔ میدان قصاص میں لا کر عدالت کے اہلکاروں نے اپنی آخری کارروائی مکمل کرتے ہوئے مقتول کے والد سلیمان سے پوچھا، کیا آپ قاتل کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے اس کے چچا زاد بھائیوں اور قبیلے کے افراد نے گواہی دی، ہاں یہی وہ قاتل ہے۔ دوستو ادھر جلاد نے تلوار میان سے نکال لی۔ اس دوران شہزادہ فہد نے آخری بار پکارا، سلیمان اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ مقتول کے والد سلیمان نے بتایا، میں نے گزشتہ تمام وقت صرف اور صرف قصاص پر ہی زور دیا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی عبد الرحمان نے مجھے ایک بار پھر کہا، 5 منٹ تک مزید غور کر لو۔ میں سوچتا رہا۔ 5 منٹ بعد پولیس کے چیف نے مجھ سے پوچھا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے جواب دیا، قصاص اور صرف قصاص۔ چنانچہ اس نے جلاد کو اشارہ کر دیا۔ جلاد نے تلوار نیام سے پہلے ہی نکالی ہوئی تھی، اب وہ بالکل تیار تھا، لیکن اس دوران میرے قبیلے کے بعض افراد نے مشورہ دیا کہ میں ایک بار پھر استخارہ کروں اور اپنے رب سے مشورہ طلب کر لوں۔ میں اس سے پہلے 2 مرتبہ استخارہ کر چکا تھا اور اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہر حالت میں قصاص چاہیے۔
میں نے ایک بار پھر استخارے کا فیصلہ کیا، قتل گاہ سے چند میٹر دور اپنا رخ قبلے کی طرف کیا۔ آدھا گھنٹہ میں نماز ادا کرتا رہا اور مسلسل گڑ گڑا کر اپنے رب سے مشورہ کرتا رہا۔ نماز کے بعد میں نے اپنے بیٹے تمیم سے کہا، موبائل پر اپنی والدہ سے بات کرواؤ۔ اس نے کہا، تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے منظور ہے۔ اب چند لمحات کی بات تھی، شہزادہ فہد سر جھکائے ہوئے تھا، جلاد تلوار چلانے کے اشارے کا منتظر تھا، اور ہزاروں لوگوں کی نظریں مقتول کے والد سلیمان پر جمی تھی۔ سلیمان نے اپنے بیٹے تمیم اور بھائی عبد الرحمن کو آخری مشورے کے لیے بلایا اور پھر یکدم قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا، جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا، لیکن یاد رکھو مجھے نہ تو کسی نے مجبور کیا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی مالی لالچ ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں قرآن حفظ کرنا چاہیے اور بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ دوستو، یہ اعلان سننا تھا کہ میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آج عفو، درگزر اور عدل کا یہ نظام دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سلیمان آگے بڑھا، شہزادہ فہد کو گلے لگایا۔ شہزادہ فہد نے سلیمان کے سر کے بوسے لیے، اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو، یہ کوئی تصوراتی کہانی یا صدیوں پہلے کی کوئی رومانی رداد نہیں، بلکہ یہ اسی صدی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ وہی اسلامی نظام عدل ہے جس کے سامنے شاہی خاندان بھی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام عدل جس کے سامنے شاہ سعود بن عبد العزیز کا پوتا بھی سر جھکائے کھڑا نظر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو نظام عدل اور عفو درگزر کے بارے میں بتایا، جو کہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ دوستو، روزمرہ زندگی میں ہم سے بھی بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے بعض اوقات دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس غلطی پہ شرمندہ ہو کر فوراً معافی مانگیں، اور اگر یہی غلطی کسی دوسرے سے ہو جائے تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ معافی مانگے تو اس کو بھی فوراً معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔